السلام علیکم۔ سر ایک بار سمجھا دیں کہ سورہ رحمان تھیراپی کے ساتھ کوئی اور ذکر اذکار اور عبادات کیوں نہیں کرنا ہوتی اور کب تک نہیں کرنی، اور یہ کس طرح کے لوگوں کو کہنا ہوتا ہے؟ بیٹا پہلے تو آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ ہم ہر کسی کو یہ نہیں کہتے کہ وہ سورہ رحمان تھیراپی جب یہ کر رہے ہیں کسی بھی کام کے لیے تو وہ اس کے ساتھ اپنے ذکر اذکار سارے ہی بند کر دیں۔ جو بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، خالص اللہ کے لیے کر رہا ہے، وہ کرتا رہے۔ ہاں، وہ لوگ جن کو عبادت کی زیادتی کی وجہ سے رجت طاری ہو رہی ہوتی ہے یا کیفیات ان کی کنٹرول سے باہر ہو رہی ہوتی ہیں، یوزلی وہ بہت زیادہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اپنے نفس پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں یا اپنی جان پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں یہ لفظ یوز کیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عبادت کی زیادتی سے منع کیا ہے، صحابہ کرام کو بڑی سختی سے، بلکہ کچھ کو یہ لفظ بولے کہ کیا تم میرے سے بھی آگے جاؤ گے؟ ظاہری بات ہے، وہ امام الانبیاء ہے، صرف ہمارے ہی نہیں امام ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ تو امام سے آگے جا کے اگر آپ نفل فرما رہے ہیں، زیادہ پڑھ رہے ہیں، یا ان سے آگے نعوذ باللہ کھڑے ہونے کی سوچ بھی آپ کی ہے کہ آپ اللہ کے اور قریب ہو جائیں یا ان کے برابر ہی، آپ تو بہت پیچھے ہم لوگ آتے ہیں۔ تو عبادت جو بھی کی جائے وہ صرف اللہ کے لیے کی جاتی ہے۔ جو خالص اللہ کے لیے عبادت کر رہا ہے وہ کرتا رہے۔ ہاں، یہ دیکھ لے کہ اس کے عمل کا وہ حصہ ہے کہ نہیں ہے، یا اس کا قلب سخت تو نہیں ہو رہا۔ اگر اس کا قلب سخت ہو رہا ہے، اسے دوسروں میں خامیاں نظر آ رہی ہیں، باقیوں سے لڑائیاں ہو رہی ہیں، تو وہ ریویو کرے کہ یہ کس قسم کی عبادت ہو رہی ہے، اس کا تزکیہ نفس کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ اگر اس عبادت کی زیادتی سے اس کا نفس پھول رہا ہے اور اس میں تکبر آ رہا ہے، یا دوسروں سے لڑائی جھگڑے بڑھ رہے ہیں اور دوسروں میں خامیاں نظر آ رہی ہیں، تو اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ہے مقصد اس کے پیچھے۔ باقی جو لوگ اگر خالصتاً اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور عاجزی سے کر رہے ہیں، وہ کرتے رہیں۔ خدا نخواستہ کوئی بیماری، کوئی ایسا مسئلہ آ گیا ہے جس میں ڈاکٹرز کے پاس یا سکہ رائج الوقت کے مطابق اس سچویشن کا ان کے پاس حل نہیں ہے، وہ اس رحمان ذات کے آگے پیش ہو سکتے ہیں اس طریقے سے، اور اس کی رحمانیت کو پکار سکتے ہیں 7 دن۔ باقی اپنی عبادت بھی وہ ضرور کرتے رہیں۔ ہاں، جو لوگ اسی کام کے لیے، اسی مصیبت کے لیے 3 وظیفے اور کر رہے ہیں، انہیں سختی سے منع کرتے ہیں، یا اپنے ایک پیر و مرشد کے پاس جاتے ہیں، ان سے پوچھ کے آتے ہیں، اس کے ساتھ یہ وظیفہ بھی شروع کر دیتے ہیں، سورہ رحمان بھی شروع کر لیتے ہیں، یوٹیوب سے بھی کچھ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں سختی سے ہم منع کرتے ہیں کہ آپ کئی کشتیوں میں پاؤں رکھ رہے ہیں، اور پرٹیکولرلی آپ نے اگر بیعت کی ہے، آپ کے کوئی پیر و مرشد ہیں، ہو سکتا ہے آپ جیسے مصیبت سمجھ رہے ہیں، آپ نے پیر و مرشد سے ہی کوئی دعا کی ہے، یا آپ ایک خاص درجہ چاہ رہے ہیں یا روحانیت میں آگے جانا چاہ رہے ہیں، آپ کے پیر و مرشد نے ہی آپ کے اوپر کوئی آزمائش یا کوئی ٹف آپ کے اوپر ٹاسک آ گیا ہے، تو اب اس کو نبھائیں، اس میں سے گزریں، بجائے اس کے کہ آپ اس کے لیے کوئی فارمولے ڈھونڈ رہے ہوں اور کہیں اور جا کے اور پیر صاحب کے خلاف ہو رہے ہوں، تو پھر آپ روحانیت کے راستے پہ نہیں ہیں، وہ نفسانیت کے راستے پہ آپ ہیں۔ روحانیت پیورلی بیسکلی انسانیت کی وہ فارم ہے جو مادی اغراض کو پیچھے چھوڑ کے صرف اور صرف خالص اللہ کی خاطر اس کی مخلوق کی خدمت جو ہے وہ کرنے کے جذبے کا نام ہے بیسکلی۔ اس کو ایسے سمجھ لیں، ٹھیک ہے؟ یہ روح سے روح کے رشتے کا نام ہے، یہ روح کے کنیکشنز کا نام ہے، یہ روحانی تعلقات کی بات ہے۔ تو سارا کا سارا آئے گا یہ مخلوق کی خدمت پہ ہی، ٹھیک ہے؟ اور وہ خدمت اگر عاجزی سے ہو رہی ہوگی، اللہ کی خاطر ہو رہی ہوگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہو رہی ہوگی، ان کی سنت کے مطابق ہو رہی ہوگی، تو یہی ساری کی ساری روحانیت بھی ہے، اور مذہب بھی بن جائے گا، عبادت بھی بن جائے گی۔ آپ اگر وہ اپنی کسی ذاتی اغراض اور مقاصد کے لیے آپ کر رہے ہوں گے، دنیاوی آپس کی ریس لگا لی ہے آپ نے، یا آپ نے کسی دوسرے کو نیچا دکھانا ہے، یا کوئی دنیاوی پیسہ مال کچھ بھی اکٹھا کرنا ہے، شہرت اکٹھی کرنی ہے، آپ کی نیت کو جج آپ کے اللہ نے کرنا ہے۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں، آپ میں سے کئی لوگ دعائیں کرا رہے ہوتے ہیں، اس میں آپس میں کمپٹیشن میں بھی پڑ جاتے ہو، جیلسیوں میں بھی پڑ جاتے ہو۔ جب پہلے دن آپ کبھی اپنی مصیبت میں پھنسے ہوئے یہاں آتے ہو، تو کچھ عرصے کے بعد آپ کا اللہ کام حل کر دے، مسئلہ حل کر دے، آپ دنیا میں تعریفیں کرتے پھرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ یہاں آ جائیں، یہاں بیٹھ کے بھی بہت پازیٹیو اپروچ ہوتی ہے، ہر ایک آپ کو پیارا لگ رہا ہوتا ہے۔
لیکن اگر آپ یہیں آتے رہے، سال 2 سال کے بعد یہاں بھی آپ کی وہی رنجشیں شروع ہو جاتی ہیں جو آپ کی درانیوں جٹھانیوں نندوں بھابھیوں بھاوجوں سسوں اور نوؤں سے تھیں، وہی رشتے آپ کے یہاں بھی مٹیریلزم کے آ کے اور وہی انہی نہج پہ آ جاتے ہیں۔ یہ سارا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ آپ اصل جو بات کا حسن ہے اور اصل جو بات کی جو اس کے اندر روح ہے، کیا اس پہ آپ قائم رہتے ہیں نہیں رہتے ہیں؟ یہ نہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ جنگل میں جا کے اکیلے آپ بیٹھنا شروع کر دیں یا آپ اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر دیں۔ بہرحال یہ سارا ٹیسٹ یہاں نہیں تو مارکیٹ میں نہیں تو مسجد میں نہیں تو آپ کے اپنے گھر میں، آپ کے اپنے محلے میں، دکان پہ، بزنس میں، یہ آپ کا ہونا تو ہے۔ آپ کا مخلوق کے ساتھ کیا بیہیویئر ہے؟ کہیں آپ کا لینے والا ہاتھ ہوگا، کہیں آپ کا دینے والا ہاتھ ہوگا۔ جہاں لینے والا ہاتھ تھا تو کیا آپ نے شکریہ ادا کیا، آپ اس کے مشکور ہوئے، آپ نے اگلے کی ایفرٹ کو اپریشیٹ کیا؟ جہاں آپ کا دینے والا ہاتھ تھا کیا آپ میں عاجزی آئی، آپ نے انجام سے بے خبر ہو کے کھلے دل سے سخاوت کی یا غنا کی، یا کہ آپ نے ہاتھ روک لیا یا آپ نے دے کے جتا دیا؟ یہ سارے ٹیسٹ ہیں۔ پھر کسی سے غلطی ہو گئی، آپ نے عفو درگزر سے کام لیا یا بدلہ لیا، بدلہ لیتے ہوئے آپ الٹا بڑھ گئے، یا آپ سے کسی نے زیادتی کی، آپ نے اس کو ایکیوز کیا، ایکیوز کرتے ہوئے آپ اس سے آگے بڑھ گئے، ڈبل ظلم کر گئے، یا بہتان ہی لگا دیا یا چگلی کر لی۔ یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ڈیلی کی نارمل روٹین ہے۔ یہ صرف اور صرف ذکر اذکار کا نام نہیں ہے، یہ 24 گھنٹے اللہ کو ماننے کا۔ اللہ کا ذکر کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ آپ کو اللہ یاد رہے۔ ذکر صرف تکرار کا نام نہیں، منہ سے لفظ دہرائے طوطے کی طرح دہرانے کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جو یوسف علیہ السلام میں نے کہا نا کہ وہ زلیخا کو کہہ رہے تھے کہ نہیں میرا اللہ دے، یہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ وہ جو پہلوان آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گردن پہ تلوار رکھ کے کہہ رہا تھا تو میرے سے کون بچا رہا تھا، وہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ کربلا میں مولا حسین اللہ کا ذکر، وہ کہاں رجب سے چلے ہیں، وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تھرو آؤٹ۔ اس سے بڑا ذکر کسی نے کیا ہی نہیں ہے۔ وہ پریکٹیکلی اس پورے قرآن پہ وہ جو 1,24,000 پیغمبروں کی طرف سے پورا میسج کرکس جو تیار کر کے لایا گیا، جب انسانیت کو ٹیسٹ میں ڈالا گیا، سرکار خود پردے میں چلے گئے اور اب ٹیسٹ شروع ہوا۔ 50 سال نہیں انسانوں نے نکالے، اس میں ان کے اپنے تربیت یافتہ بھی تھے، کئی مجاہدین بھی تھے، کئی جنہوں نے جہادوں میں بھی حصہ لیا ہوا تھا، کئی سے سارے تھے، پھر ان کے آگے سے ٹرین ہوئے تھے، کئی کچھ تھا، لیکن ودن 50 ایئرز 23 سالوں کے بعد ہی کہانی شروع ہو گئی، ساتھ عثمان سے ہی فتنے شروع ہو گئے، پھر آن ورڈ چلتے ودن 50 ایئرز وہ سارا آپ کے سامنے ہے کہ آپ حیران ہو کے سوچتے ہیں ان ساری عقیدتوں کے ساتھ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سرکار دو عالم کی شہزادیوں کے ساتھ ایسے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مولا حسین کے ساتھ، یہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اور وہ اکیلے تھے، وہ ان کے گھر کے لوگ تھے، وہ کسی جنگ شنگ پہ نہیں جائے، ان کے چند دوست، ملازم، بچے، بیوی، رشتہ دار، قریبی فیملی، وہ کنبہ ہے، اور وہ ہر ایک کو کہتے جا رہے ہیں یار کیوں میرے ساتھ آ رہے ہو، میں موت کی طرف جا رہا ہوں اور چھوڑو پرے تم لوگوں نے میرے ساتھ کیا دینا ہے۔ لیکن کسی نے ساتھ دینا ہی نہیں تھا، وہ ایک ہر نکلا آخر میں جسے پتہ ہے کہ میں موت کی طرف جا رہا ہوں، وہ کھڑا ہو گیا۔ ادروائز وہ ٹیسٹ انہوں نے دینا تھا، وہ دیا انہوں نے، وہ ثابت کر دیا۔ کوئی یہ کل کو نہیں کہہ سکتا کہ یہ پریکٹیکلی امپاسبل تھا، نہیں، یہ پاسبل تھا، یہ ہے۔ یہ کربلا بار بار سجتی ہے، یہ یزید، یہ رول، یہ آپ سمبولیکلی اب آپ دیکھتے ہیں نا، ایون نان مسلمز بھی یوز کرتے ہیں ان سارے سمبلز کو، اور نیلسن منڈیلا جیسا جو ہے وہ لے رہا ہے حضرت حسین سے انسپائریشن لے رہا ہے کہ میری جو ویکسٹ مومنٹ آف لائف تھی اس میں مجھے جو ہی یاد آیا کہ میں حسین کو منہ کیا دکھاؤں گا، وہ حسینی ہے، بہت بڑا حسینی، تو وہ حسین کا ذکر کر رہا ہے۔ کیوں حسین کا ذکر کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ وہ اللہ نے جو وعدہ کیا اس نے نبھانا ہے۔ وہ نیلسن منڈیلا بھی ذکر کر رہا ہے، ہندو جوگی بھی ذکر کر رہا ہے حسین کا، مسلمان بھی کر رہے ہیں، چاہے یہی لڑ کے کر رہے ہیں کہ جی کربلا میں یہ ہوا تھا کہ یہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، کسی بہانے ذکر جاری۔ وہ ذکر یہ ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پریکٹیکل کا نام ہے، وہ صرف اور صرف تکرار کا نام تھوڑی ہے۔ جی